کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے، روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں، ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے، ہر چیز ہر شے کھا سکتا نہیں ہے، بس رمضان میں ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کی، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے اللہ کو، کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کوئی کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں، اتنا فائدہ مند کام ہے۔ لوگ خسارے سے گھبراتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خسارے اور نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ فرمایا والعصر، زمانہ محبوب علیہ السلام کی قسم ہو، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں۔ بعض نے ایک باریک فرق بھی کیا ہے، کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے جو انسان آمدن کے اوپر کاروبار کرتا ہے اور اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں مجھے نقصان ہوا ہے، اور خسارہ ہوتا ہے کہ اس کا راس المال بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے۔ راس جب اس کی ضائع ہونے لگے تو کہتے ہیں اب خسارے میں چلا گیا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گویا اس کی جو زندگی ہے یہ اس کے پاس راس ہے، راس المال ہے، وہ بھی اس کا سارا کچھ نقصان میں جا رہا ہے۔ کیا سب کا نقصان میں جا رہا ہے؟ نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فقط ایمان کی بات نہیں کی، ساتھ اعمال صالحہ بھی۔ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور ساتھ انہوں نے اعمال صالح بھی کیے، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے جس بندے میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ نقصان اور خسارے سے بچے گا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نقصان سے بچے تو ذرا مال خود لینے جانا، دکان پہ وقت دینا، تو گلے پہ خود بیٹھنا، یہ کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں اپنے بچوں کو، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، ورنہ تمہاری زندگی روز بروز نقصان میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہے ہو، اصل مال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 4 باتیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم خسارے سے بچ گئے۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، پختہ ایمان، یقین کامل کی دولت، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، طاقتور قسم کا ایمان، ایسا ایمان کہ جو انسان کو اتنا پختہ کر دے کہ اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے اور بدی سے خود بخود اس کی طبیعت تو چاٹ ہونے لگے۔ پختہ ایمان ہو، مضبوط، وعاملوا الصالحات، اور پختہ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تمہاری زبان سچ بولے، تمہاری آنکھیں شرم و حیا والی ہوں،
تمہارا وجود جب بھی قبول کرے رزق حلال ہی کو قبول کرے، سوچیں ستھری ہوں، نظریات پاکیزہ ہوں، طبیعت خیر خائی والی ہو، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو، تمہارا وجود نفع بخش ہو، ہمیشہ کسی کا بھلا کرنے کی خواہش طبیعت میں مچلتی رہتی ہو۔ اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، صوم و صلات کی پابندی ہو، نماز کا خیال ہو، نماز کے قیام کا خیال ہو، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہونا تمہارا جذبہ ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو خوبیاں، وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو نا حق کی تاکید بھی کرو، نیرا بیٹھ نہیں جانا نیک اعمال کر کے۔ حق نے کی ہیں تیرے ذمے دوہری ذمہ داریاں، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ نیرا تو نے خود ہی نہیں تڑپنا، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی اور کو بھی تو تڑپائے۔ وتواصوا بالحق، تاکید حق کرنی۔ ہمارے اندر نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دو حکم ہے شریعت کے، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، نیکی کی بات لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر، کسی بندے کو برائی سے روکنا، منع کرنا، طبیعت ہوتی ہے گڈ بک میں رہنے کی، مزاج ہوتا ہے سب کی آنکھوں کا تارا بننے کا۔ اپنے گھر کے اندر بھی اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں، حق بات کی تائید کر سکیں، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ ایسی عجیب سیاست سکھا دی گئی ہے کہ ہر شخص ایک عجیب رنگ میں اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے خسارے میں چلے جاؤ گے اگر کلمہ حق تمہاری زبان پر نہیں آتا۔ اگر کلمۃ الحق ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم نے ضائع کر دیا سارا وقت، حاصل کیا کیا؟ کہیں اگر اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان کسی موقع پر غلط ہے اور سامنے کوئی قبیلہ ٹھیک ہے تو آپ تائید کریں سامنے والوں۔ آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے وہ چاہیے اسے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے، مظاہرہ کرے جرت کا کہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور فرمایا اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے ہی کہہ دے، اعلان کرے برائی کے خلاف، اور فرمایا یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا جان لے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو حق بات کا مزاج، او جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، او میاں آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے قانون لگایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ غلط کام ہو رہا ہو تو آپ غلط کو غلط ہی نہیں کہیں گے۔ آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے کہ آپ بات چپ سادھ لیں، آپ کی زبان پر کسی مظلوم کے حق میں کوئی کلمہ ہی نہ آئے۔ ایک بستی میں 2-3 لوگ بڑے نیک رہتے تھے اور باقی بستی ساری گناہوں میں، معاذ اللہ کی نافرمانیوں میں، حدوں کو توڑنے میں مشغول تھی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کی مالک وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی تو رہتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا۔ مالک نیکوں کو، پرہیزگاروں کو۔ فرمایا یہ کس طرح کے پرہیزگار ہیں، خود تو نمازیں پڑھتے رہے اور میری نافرمانی دیکھ کے کبھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، کبھی ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں بنا کہ لوگ دین کی حدیں توڑ رہے ہیں میں کم از کم زبان سے ہی کہہ دوں، نہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ شریعت اسلامیہ کو سر عام پامال کیا جا رہا ہے اور کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ پہلے ان لوگوں کو تباہ کرنا، خود تڑپنا بھی ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اپنی زندگی میں حق کہنے کا مزاج پیدا کریں۔ کسی کو روکیں کہ میاں یہاں تو غلط ہے، ہم سے لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، ہم ہاں میں ہاں ملا کے گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہونا کہ سامنے والا بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ بات درست نہیں کر رہا تو یہ جرت پیدا کریں، اگرچہ حکمت سے کہیں، دانائی سے کہیں، اچھے جملوں کا چناؤ کر کے کہیں، لیکن اس کو کہیں، اس کو سمجھائیں کہ یہاں تو بھی غلطی پہ ہے۔ اور غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، دلیر لوگ، بزدلوں نے بھی کبھی غلطی مانی ہے۔ بزدل تو اپنی غلطیوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، نہیں میرا یہ مطلب تھا، نہیں میں یہ۔ بزدل ساری زندگی کہتے ہیں میں ناکام ہوا فلانے کی وجہ سے، میں پیچھے رہ گیا فلانے کی وجہ سے۔ او خدا کے بندے تو بزدل ہے اس لیے تو نہیں، اگر تو طاقتور ہوتا تو کم از کم اپنی غلطی تو اپنے کھاتے میں ڈالتا، تو اپنی غلطیاں بھی کسی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو فرمایا ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں اور حق بات کی تاکید کریں۔ اچھا جب حق بات کی بات کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا پھر تکلیف نہ آئے، پھر مخالفت نہ ہو، پھر ساری دنیا ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اب مشکل آئے گی تو فوراً کہا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ مشکل تو آئے گی، جب آپ حق بات کہیں گے تو کچھ لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی لگے گی، کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے۔ آپ کی زندگی اگر صبر و تحمل والی ہے تو آپ کوئی کام کر جائیں گے، آپ کوئی مشن اس کی تکمیل کر جائیں گے اگر مزاج میں صبر ہے، اور اگر صبر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، چند قدم نہیں چل سکتے۔
تھوڑی دیر بھی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر صبر نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ میرا کمپنی میں گزارا نہیں ہوتا, ایک تو یہ ہے نا کہ میرا دوستوں میں گزارا نہیں ہوتا, ایک تو یہ ہے نا میرا دفتر میں صبر نہ ہو. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صبر نہ ہو تو ماں باپ سے بھی گزارا نہیں ہوتا. میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, صبر نہ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا. آپ کو صبر کرنا ہے. مجھے بتائیے, چھوٹا بچہ ہے آپ کا, وہ چھوٹا ہے, اسے پتہ نہیں ہے, وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو غصے والے ہیں, تو کیا آپ اس بچے کو سزا دیں گے؟ نہیں, آپ صبر کریں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ مقام صبر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العصر, امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کی زندگی کا جو دستور ہونا چاہیے وہ بیان فرما دیا. اس کے انتہائی مختصر اور نہایت ہی جامع الفاظ ایک بندہ مومن کو کامیابی کا ایک بڑا رستہ بھی دکھاتے ہیں اور بندہ خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے. وہ خاص مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کسی بھی موقع پر خسارہ اٹھانا چاہتا ہو, وہ دینی ہو, دنیاوی ہو, مالی ہو, روحانی ہو. خسارے سے انسان بچنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نقصان